الحمدللہ ربی یہتف باسمک قلبی الحمدللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. وہ آ کے جیسے پینڈوؤں کو پورے آداب کا لحاظ نہیں ہوتا، وہ آ کے ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران ہی کہتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اپنی گفتگو جاری رکھی، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا ہے جو اس نے حرکت کی، بہت بری لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں کسی جیسچر کا اظہار ہی نہیں فرمایا. اب لوگ ایسے ہی اپنے ٹیمیں لگانے لگے. کسی نے کہا کہ اچھا نہیں لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا نہیں اچھا لگا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا ہوتا تو آپ اس کو کہہ دیتے تم نے غلط. لوگ اسی طرح چے میں گوئیاں کر رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی. تو آپ نے فرمایا وہ جو سوال کرنے والا کدھر ہے؟ جس نے پوچھا تھا متی الساعہ وہ کدھر ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سن لو قیامت کب آئے. اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی نا تو تب سمجھ لینا قیامت آ گئی. وہ بیچارہ پینڈو سا تھا ہمارے جیسا، اس کو سمجھ نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی امانت کیسے ضائع ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب سمجھایا کہ امانت ضائع ہونے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب آپ کوئی ذمہ داری کسی ایسے شخص کے سپرد کر دو جو اس کا اہل نہیں ہے، جب آپ اس کے سپرد کر دو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو. بس سمجھ لو قیامت آ گئی، پھر اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی. اس حدیث کے دو معنی. ایک معنی تو یہی ہے کہ یہ قرب قیامت امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے. تو دیکھ لیجئے کوئی حکمران ہو، کوئی وقت کا آفیسر ہو کسی دفتر کا، کوئی جہاں جہاں جو بیٹھے ہیں آپ سب کو دیکھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا دکھائی دے گا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ. ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. جہاں نااہل لوگ آ جائیں ہر جگہ پہ، تو آپ دیکھ لیجئے، خود ملاحظہ کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت اور حقانیت آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گی. لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی، وہ یہ ہے کہ جب آپ نااہل آدمی کو امانت سپرد کر دیتے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیتے. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ قیامت ہی ڈھائے گا نا. جس کے ہاتھ میں جو اہل آدمی نہیں ہے، آپ نااہل کو کوئی چیز پکڑا دیتے. بچے کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیں، بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں، بچے کے ہاتھ میں قلم پکڑا دے، کاغذ پکڑا دے، تو پھر اس نے وہی کرنا ہے نا جو اس کے اپنا مینٹل لیول ہے، جو اس کی طبع مزاج ہے، اس کے مطابق کرے گا. تو وہ جو کچھ کرے گا وہ قیامت ہوگی. فانتظر الساعہ. اور محدثین شارحین نے یہ مفہوم لکھا ہے. الحمدللہ ربی یہتف باسمک قلبی الحمدللہ.